اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومنین کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی مشکل اور کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نے اسی میں تمہارے لیے آسانی بھی رکھی ہوتی ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو آج فلسطین میں چوٹ لگ رہی ہے، آج جو پوری امت کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پر بھی سیدی رسول اللہ نے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ یہ تو گردش ایام ہے، یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے جو ہم قوموں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی قوم کو عروج دیتے ہیں، کبھی کسی قوم کو زوال دیتے ہیں۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی قیامت مسلمانوں پر ٹوٹی کہ 700 سال پرانی خلافت عثمانیہ کو تباہ کر دیا گیا، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا مرکز مسلمانوں کے اتحاد کا، مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری اور معاشی طاقت کا، پوری مسلمان دنیا آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ مالک یہ ہو کیا رہا ہے۔ لاکھوں ترک مسلمان اس بری طرح ذبح کیے جا رہے تھے پورے حجاز میں۔ لارنس آف عربیہ اور عربوں نے بغاوت کی تو یہ ساری مسلمان فوجیں یہاں پر پھنس گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں ترک مسلمان ذبح ہوئے، مسلمان فوجوں کی فوجیں صاف ہو گئی۔ اس پر بابا اقبال نے وہ دکھی شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت ہوش۔ جو آج آپ کے دل کی کیفیت ہے نا، وہ پہلے بھی مسلمانوں کی ہوئی، مگر اس وقت پھر بابا اقبال نے قوم کو تسلی دی کہ یہ جو ترک مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے ایک نئی سحر طلوع ہوگی۔ عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر۔ جب صبح طلوع ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے ہیں، تب جا کے سحر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ کہ جب خلافت عثمانیہ کی یہ اذیت اور یہ تکلیف مسلمانوں کو محسوس ہوئی تو ہندوستان کے مسلمانوں میں پھر ایک نیا جذبہ بھڑک گیا، آزادی کا ایک نیا جذبہ بھڑکا کہ ہم اب مسلمانوں کی قیادت ہم سنبھالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تحریک پیدا کی جس کے نتیجے میں پھر پاکستان بنا۔ پھر بابا اقبال نے ان کو ایک نئی سمت دی کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد۔ اب پرانی دنیا کی جانب مت دیکھو، اب اللہ نے قیادت لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا۔ پورے کنویں مسلمان بچیوں کی لاشوں سے بھر گئے، پورے دریا سرخ ہو گئے، پوری بستیاں اجڑ گئیں، مگر کسی کو نہیں معلوم، لاکھوں میں، 1-2 ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں 50 لاکھ، اور 50 لاکھ صرف اس لیے ذبح ہو گئے کہ ہم نے نئی بستیاں آباد کرنی ہیں، ہم نے مدینہ ثانی جانا ہے، ہم نے پاک سر زمین جانا ہے، سب ہلالی پرچم کے نیچے رہنا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اتنی بھاری قربانی مانگتا ہے نا، اس قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہمیشہ خیر وابستہ ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ جب یہی تباہیاں مچ رہی تھی پوری مسلمان دنیا میں تو اس وقت بابا اقبال نے قوم کو یہی بتایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جب اللہ نے کوئی نئی عمارت تعمیر کرنی ہوتی ہے تو پہلے پرانی عمارتوں کی بنیادیں تک اکھیڑی جاتی ہیں۔ جس طرح تمہاری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ویسے کافروں کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں۔ اچھے کافر، اچھے عیسائی، اچھے یہودی بھی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں کہ یہ جو ظلم یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں اسلام کی جو تصویر سامنے آئی ہے، اس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو مجاہدین کا کردار ہے، جو ہماری عورتوں اور بچوں کا صبر ہے، جو شوق شہادت، شوق جہاد، شوق آزادی ہے، تمہارے خیال میں یہ ضائع جا رہا ہے؟ کچھ بھی ضائع نہیں جا رہا۔